وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، صدر اجلاس عام، سامعین و سامعات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ سب کو پہلے یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجھے مکلف بنایا گیا ہے کہ میں عورتوں کے حوالے سے ان کی اصلاح کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں. اس لیے براہ راست بغیر کسی لاؤ لپیٹ کے مرد حضرات سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ اپنے جنس مخالف کے متعلق سننے کی قوت رکھتے ہیں؟ آپ سن سکیں گے دلچسپی سے؟ کیونکہ یہ بات سچ ہے، ہر انسان کی زندگی میں عورت ہے. شکلیں الگ ہو سکتی ہیں، صورتیں الگ ہو سکتی ہیں، احترام، عزت اور محبت کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن ہر مرد کی زندگی میں عورت ہے. اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی حیثیت سماج و معاشرے کے اندر ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے. یا اسلام سے پہلے عورتوں کو کہیں نہ کہیں بس ایک مال کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا. اسی لیے وراثت میں عورتوں کی حصے داری کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا.
بچوں کی حصے داری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اسلامی قانون وراثت دراصل عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے لایا گیا ہے۔ آپ اگر آیت میراث کی تفسیر پڑھیں گے تو اس کے پس منظر میں وہ روایت ملے گی کہ ایک عورت نبی کی بارگاہ میں شکایت کرنے آئی تھی کہ میرے بچوں کے چچا جان نے میرے شوہر کے مال کو ہڑپ لیا ہے، ان کی وفات کے بعد میرے بچے کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی شکایت سنی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وراثت کی آیتوں کو اتارا تھا۔ تو اسلام آیا ہی ہے عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، انہیں سماج میں ایک عزت دار زندگی گزارنے کا حق دینے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ ایک بدترین عمل یہ ہوتا تھا کہ باپ اسے اپنے لیے بوجھ سمجھتا تھا۔ اسی لیے بعض عرب قبائل میں یہ دیکھا گیا کہ خود باپ پیاری سی ننھی سی بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کرتا تھا۔ ادھر یہ تھا تو اسی زمین پر یہ بھی ہو رہا تھا کہ شوہر کی وفات کے بعد صحت مند عورت کو بھی ستی پرتھا کے نام پہ جلا دیا جاتا، مار دیا جاتا تھا۔ آج بھی ہم اور آپ سنتے ہوں گے بیٹی پرایا دھن ہے، یہ بات غلط ہے۔ بیٹی پرایا دھن نہیں ہے، بیٹی ہی وہ دھن ہے جو آپ کے کام کی ہے، جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے، جو ہمیں جہنم سے بچا سکتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک روایت سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک عورت آئی، اپنے 2 یتیم بچوں کو لے کر کھانے کا سوال کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کچھ بھی نہیں معلوم، کھانے کی کوئی چیز نہ ملی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے چند کھجوروں کے ٹکڑے اس بیوہ عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ بیوہ عورت نے، جو کہ ایک ماں تھی، اپنے بچیوں کو کھلاتی ہے، اپنا حصہ بھی کھلا دیتی ہے۔ سارا منظر حضرت عائشہ نے دیکھا۔ اللہ کے نبی سے جب بیان فرمایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ جس بندے خدا کو، جس مرد کو، جس باپ کو ان بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، انہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا، اور اس باپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو تعلیم و تربیت سے مزین کیا، پھر ایک شریف اور نیک خاندان میں اس کی شادی کرا دی، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچی کے قیامت کے دن اپنے باپ اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی، یعنی کہ باپ کو جہنم میں جانے سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ جب امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ بچی تو وہ ہے، بیٹی تو وہ ہے، عورت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کام آنے والی ہے، باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بننے والی ہے، پھر ہم اور آپ کس منہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ بیٹی پرایا دھن ہے؟ بیٹی تو وہ دھن ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے۔ ایک لفظ سنتے ہوں گے، کنیا دان۔ اس لفظ کے پیچھے یہی نظریہ ہے کہ بیٹی صرف مال ہے، دوست ہے میرا، بھائی ہے میرا، قریبی ہے میرا، میرے پاس مال ہے، میری ضرورت سے زائد ہے، میں اپنے مال کا دان کر دیتا ہوں۔ ایسے بیٹی ہے، اس کو بھی ایک دن میں دان کر دوں گا۔ ایک اور بات کہی جاتی ہے، جہاں سے ڈولی اٹھی ہے وہیں سے ڈولا اٹھے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ عورتوں کا حق ہی چھین لیا گیا
کہ اگر اس کا پارٹنر خراب ہو تو بدل نہیں سکتی ہے. یعنی کسی لڑکی کی، کسی عورت کی شادی اگر کسی نااہل شخص سے ہو جائے، وہ اسے ناپسند کرتی ہو، اسے وہ اچھا نہ لگتا ہو، تو اس عورت کو اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ وہ خلا لے لے، اس سے جدا ہو جائے، اس سے الگ ہو جائے. وہاں یہ کہا جاتا جہاں سے ڈولی اٹھی ہے وہیں سے ڈولا اٹھے گا، یعنی جس گھر میں گئی ہے وہیں سے اس کا جنازہ اٹھے گا، وہ واپس اپنا گھر بدل نہیں سکتی ہے. اسلام نے اس کو بھی ختم کیا ہے. اسلام نے اگر شوہر نااہل نکل جائے، برا نکل جائے، ناپسندیدہ نکل جائے، مرضی کے خلاف نکل جائے، دیندار نہ ہو، تو اسلام نے مکمل حق دیا ہے ایک عورت کو کہ اپنا شوہر بدل سکتی ہے اس سے جدائی لینے کے بعد. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ویسے تو بلا سبب کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے، طلاق کا مطالبہ کرے، لیکن اگر شوہر نمازی نہیں ہے تو ایک عورت کو حق ہے کہ اپنے شوہر سے جدائی کا، طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. نمازی نہیں، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ دین کی بیس ہے، بنیاد ہے، اسلام نے حق دیا ہے. ایک اور آج کل مشہور ہے ہی فار شی، یہ بھی عورتوں پر ظلم ہے. ہی فار شی مطلب یہ ہوا کہ مرد عورت برابر ہے. یہ عورت کو لبھانے والی وہ ٹافی ہے جس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. یہ چیز اگر عام ہو جائے اور حقیقت میں یہ چیز لاگو کر دی جائے تو ایک عورت پر ظلم ہوگا، کیونکہ مرد فطری طور سے وہ ہے جو مصیبتوں کو جھیل سکتا ہے، فطری طور سے وہ ہے جو مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا سکتا ہے. اس کے کندھے بڑے مضبوط بنائے گئے، کلیجہ بڑا طاقتور بنایا گیا، وہ دل دھڑکتا ہوا رکھتا ہے اور ایک بارگی کئی مصیبتوں کو جھیلتا ہے، آنکھ سے آنسو تک نہیں بہتے ہیں. اللہ نے عورت کو ایسا نہیں بنایا ہے. مصیبتیں آتی ہیں، آپ دیکھیے سیلاب آتے ہیں، ایک شوہر ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی انگلی پکڑ کر اسے ایک محفوظ جگہ پہ پہنچاتا ہے. مصیبتوں کے وقت پر یہ جو نعرہ دینے والے لوگ ہیں کہ مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شانہ بشانہ چلنے چاہیے، دونوں برابر ہیں، وہ اپنا نعرہ اس وقت چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ مردوں کو کوسنے لگتے ہیں کہ مردوں نے عورتوں کو بے سہارا چھوڑ دیا. اگر دونوں برابر ہیں تو جیسے مرد تیر کر بچوں کو پار کراتا ہے، گھر کے ساتھ و سامان کی حفاظت کرتا ہے، اوروں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی ایک عورت کو بھی کرنا چاہیے. لیکن اسلام نہیں کہتا کہ مرد عورت دونوں یکساں ہر جگہ برابر ہیں، بلکہ اسلام نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی نگہبانی کرنا. اسلام نے عورت کو ایک الگ نظریے سے دیکھا ہے، ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے. اسلام عورت کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میں 4 مثالیں دیتا ہوں. ایک بچی گھر میں جنم لیتی ہے، جنم لینے کے بعد وہ ہنستی ہے، کھلکھلاتی ہے، مسکراتی ہے، گھر کو جنت نما بناتی ہے. باپ کے دل کو سکون، بھائیوں کے لیے کھیلنے کا سامان، دل بہلانے کا سامان، ماں کے لیے سہارا، گھر کے تمام افراد کے لیے ایک پھول کی مانند ایک مہکتی ہوئی کلی جو اس گھر میں ہوا کرتی ہے. اسلام کہتا کہ جب ایک گھر میں ایک بچی جنم لیتی ہے اور باپ اس کی صحیح تربیت کرتا ہے تو باپ کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی اسلام نے ایک عورت کو بچی کی شکل میں یہ مرتبہ دیا کہ جو اس کی پرورش کرے، جو اس کے حقوق کی ادائیگی کرے، وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. یہی بچی کسی کی بہن ہوگی، کسی کے گھر میں ہوگی، کوئی اس کا بھائی ہوگا. اسلام یہ اس وقت بھی کہتا ہے اگر آپ کے گھر میں 2 بہنیں ہیں، ایک بہنیں ہیں اور آپ نے اپنے بہنوں کے حقوق ادا کر دیے، اپنے بہنوں کی اچھی پرورش کر دی، ان کی ذمہ داری اٹھا لی، باپ کے ہاتھ کو آپ نے مضبوط کر دیا، باپ کے بوجھ کو آپ نے ہلکا کر دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح سے ایک باپ کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بیٹی بن جاتی، اسی طرح سے ایک بھائی کے لیے بہن بھی ذریعہ بن جاتی ہے. یہی عورت پہلے بچی تھی، اب بہن بن گئی، شادی کر دیا، اب وہ کسی کی بیوی بن گئی.
دیکھ رہے ہیں شکلیں بدل رہی ہیں. اسلام الگ الگ اسٹیج پر الگ الگ لیول پر اسے الگ الگ احترام کی نظر سے دیکھ رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب ایک عورت شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے، کسی کی بیوی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو سکون کا سامان بنا دیتا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے مردوں میں سے عورتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے. جو عورتیں مردوں کے لیے سامان سکون ہے، راحت کا سامان ہے. اللہ نے دونوں میاں بیوی کے جوڑے میں بڑی پیار و محبت ڈال رکھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیوی جیسی محبت کائنات میں کوئی عورت نہیں کر سکتی. نکاح کے اندر جو کشش، جو محبت، جو الفت، جو لگاؤ ہے وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے. پیارے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا دنیا کی نعمتیں ایک طرف کر دو، تمہارے گھر، تمہارے بڑے مکان، تمہارے بینک بیلنس، تمہارے سب کچھ ایک طرف ہو جائے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. ساری دنیا کی چیز فائدہ اٹھانے کی ہے. دنیا کی ہر چیز سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، بہترین قسم کے کھانے کھا رہے ہو، لذیذ ڈشز تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اچھی اچھی سواریوں پہ تم سوار ہو کر دور دور کا سفر کر رہے ہو، تم دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہے ہو. طرح طرح کی چیزیں دنیا میں ہیں، کھانے کی چیزیں، سفر کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، الگ الگ قسم کی آلائشیں دنیا میں موجود ہیں. لیکن میرے پیغمبر فرماتے ہو لوگوں جو تمہارے گھر میں آرام کی چیز جو نعمت موجود ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں موجود نہیں. الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، لیکن اس دنیا کی سب سے بہترین چیز جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ تمہاری نیک بیوی ہے. بچی، بہن، بیوی. اور جب وہ بیوی اس پاک رشتے سے ماں بن جاتی ہے پھر مت پوچھئے اسلام کس نظر سے اسے دیکھتا ہے، کیا احترام دیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الزمها فإن الجنة تحت اقدامها. او میری امت کے لوگوں، ایک عورت ذات جو تمہاری ماں ہے، جس کو دنیا کمزور سمجھتی ہے، جس کو زمانے جاہلیت میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جس کو اپنے پیر کی دھول سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں بڑے بڑے نیک کاموں سے بھی بڑا نیک کام یہ ہے کہ تم اپنے ماں کے خدمت میں چمٹ کے رہ جاؤ. اپنے ماں کے پیر کو کبھی دبا دیا کرو، کبھی پیار سے ماں کے پیشانی پر اپنے ہاتھ کو پھیر دیا کرو، کبھی مارکیٹ سے ماں کا پسندیدہ پھل لے آیا کرو، کبھی مسکرا کر ماں سے بات کر لیا کرو، کبھی بیوی کو ماں کی خدمت میں لگا دیا کرو. الزمها فإن الجنة تحت اقدامها. ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی گئی ہے. اسلام بڑا پیارا دین ہے. بیٹی ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن گئی، بہن ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن گئی، بیوی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو گئی. اور جب وہی ماں بن جائے تو اسلام کہتا کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے آ گئی. اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے، اس سے بڑا مقام ایک عورت کو کیا چاہیے. اور یہ بات طے ہے، سب جانتے ہیں کہ جس کو جتنا ملتا ہے اس سے اتنی ہی امیدیں ہوتی ہیں، اس پر اتنی ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان. آپ کو بتاؤں بڑا تعجب ہوگا، زمانے جاہلیت میں زنا کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، کھلم کھلا زنا کو گناہ سمجھا جاتا. دونوں میں فرق ہے. اس لیے قرآن کے اندر غالباً سورہ نساء میں ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے السفاح، غیر مسافحین. اس کی تفسیر علماء نے کی ہے کہ کھلے عام زنا کرنا اور ایک نہیں کئی مردوں سے بیک وقت رابطے میں رہنا،
اور ان سے وہ گندا کام کرنا یہ اس دور میں اس زمانے میں برا سمجھا جاتا تھا. لیکن اگر کوئی ایک عورت صرف ایک ہی مرد سے وہ ناجائز تعلق قائم کرتی تھی سماج اسے برا نہیں سمجھتا تھا. اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، انہیں جینے کا حق دیا ہے، انہیں گھر سے لے کر سماج تک، مرد کی نگاہوں تک، مارکیٹ، ہر جگہ، مسجد، مکان، ہر جگہ اسلام نے انہیں بھرپور عزت دی ہے. عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں کی گئی ہے. اور آپ جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، ہجرت کا دور چل رہا تھا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے. عورتیں بھی تھی جو اسلام قبول کر رہی تھی، بے تحاشا اسلام کی طرف آ رہی تھی. کچھ عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آتی تھیں، کچھ شوہروں کو چھوڑ کے آتی تھیں، کچھ اسلام کی محبت میں اسلام کی جو فضیلتیں ہیں اس کو دیکھ کر آتی تھیں. اسلام کو قبول کرنے کے لیے جوق در عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتی تھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی جو عورتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں ان سے آپ کچھ وعدہ لیجئے، کچھ باتوں پر بیعت کیجئے اور ان سے کہیے کہ یہ کام یہ کریں گی اور یہ کام نہیں کریں گی، تب تو ان کو اسلام میں انٹری دی جائے گی. سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. عورتیں آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام مردوں سے مصافحہ کر رہے ہیں اور وعدہ لے رہے ہیں کہ تم وعدہ کرو کہ آج کے بعد شرک نہیں کرو گے، وعدہ کرو کہ آج کے بعد چوری نہیں کرو گے، وعدہ کرو کہ آج کے بعد زنا نہیں کرو گے، وعدہ کرو آج کے بعد اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرو گے، وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، وعدہ کرو کہ نبی کی ہر بات کو مانو گے، عمل کرو گے. اگر ان 6 باتوں کا وعدہ کرتے ہو تو لاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، انی ابایعک وقد بایعتک، میں تم سے بیعت کرتا ہوں، تم اسلام میں داخل ہو گئے. جس طرح مردوں سے یہ وعدہ لیا جا رہا تھا ایسے عورتیں بھی اللہ کے نبی کے سامنے آتی ہیں. قرآن کی آیت اتر چکی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں آپ کے قریب آئیں، آپ کے پاس آئیں بیعت لینے کے لیے، وعدہ لینے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، تو آپ ان سے وعدہ لیجئے، ان سے بیعت کریے. کس بات کے لیے؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئا. سب سے پہلے ان عورتوں سے وعدہ کیجئے کہ اے عورتوں اسلام تو قبول کر رہی ہو، آج سے تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گی، لیکن یاد رکھنا اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ شرک کے دروازے پہ دوبارہ جائے. شرک کو تمہیں اپنے بدن سے، اپنے گھر سے اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا. اگر تعویذ کی شکل میں تمہارے گلے میں تو توڑنا پڑے گا، اگر تمہارے ہاتھ میں تو بندھن کاٹنا پڑے گا. تم کسی بھی شکل میں شرک کو اپنے گھر میں پال نہیں سکتی ہو. تمہارا ایمان و عقیدہ اللہ واحد کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ انتہائی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، توحید والا تمہیں بن کے رہنا پڑے گا. پہلا وعدہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، تمہیں شرک نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی وعدہ لے رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور اللہ کے نبی سے کہتی ہے الا تصافح یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ مردوں سے مصافحہ کر کے بیعت لیا کرتے تھے، کیا آپ ہم عورتوں سے اسی طرح مصافحہ کر کے بیعت نہیں لیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر صدق و وفا، آپ نے یہاں بھی ایک پیغام دنیا کو دے دیا. فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کو مصافحہ نہیں کیا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا.
یہ کون عورتیں تھیں؟ ایمان قبول کرنے کے لیے صحیح نیت سے خلوص سے نبی کے پاس موجود ہیں، اور سامنے والا وہ ہے جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلا ہے، جس کی حیا کی مثال نہیں دی جا سکتی، جو حیا کا پیکر ہے، جو حیا کا مدرس ہے، جو حیا کا مفسر ہے، جو حیا کا درس دینے دنیا کو آیا، جو وہ شخصیت ہے کہ اگر اس کی شرمگاہ کھل جائے تو بے ہوش ہو جایا کرتا ہے، گرچہ وہ بچپن کی زندگی ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ کون عورتیں؟ اجنبی عورتیں۔ یہ ایک طرف، دوسری طرف دین کے ان بڑے ٹھیکیداروں کو دیکھیے جو مصافحہ تو دور کی بات ہے، دعا کے نام پر، دوا کے نام پر انہیں مکمل طریقے سے ٹٹولا جا رہا ہے، انہیں مکمل طریقے سے ہاتھ لگایا جا رہا ہے، مکمل طریقے سے ان کے بدن کو ٹچ کیا جا رہا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، کسی اجنبی عورت کو ایک بار انگلی لگانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تیرے سر میں لوہے کی کیل گاڑ دی جائے وہ برداشت کر لینا، لیکن ایک عورت کو جو اجنبی ہے، عورت کو اجنبی جو ہے انگلی لگا کر جو سزا ملے گی وہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی بڑی سزا ہے کہ کسی اجنبی عورت کو انگلی صرف لگاؤ گے تو سر میں لوہے کی کیل سے بھی زیادہ خطرناک گناہ آپ کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں مصافحہ عورتوں سے نہیں کرتا۔ قد بایعتکی، بیعت ہو گئی، منہ سے بول دیا میں نے، ہو گئی۔ پہلا وعدہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، مسلمان عورتیں مشرک نہ بنیں، شرک نہ کریں، بھروسہ اللہ پر، نظر مانیں گے تو اللہ کے لیے، منت مانیں گے تو اللہ کے لیے، ورنہ مانیں گے ہی نہیں۔ میں تو مشورہ دوں گا بخیل نہ بنو، خاص طور سے اللہ کے معاملے میں بخیلی نہ کرو، کنجوس نہ بنو، جو خرچ کرنا ہے پہلے ہی خرچ کرو، اللہ سے کانٹریکٹ کر کے، اللہ سے بھاؤ تاؤ کر کے، اللہ سے کاروبار کر کے منتیں نہ مانا کرو کہ اللہ میرا کام یہ ہوگا تب میں خرچ کروں گی، ایسا نہ کریں۔ اور اگر مان لیا ہے تو اسے ضروری ہے کہ پورا کیا جائے ورنہ گناہ ملتا ہے۔ کل جمعہ کا دن تھا، جمعے کے خطبے کے بعد میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا، ایک عورت بے دھڑک میرے کمرے تک پہنچی، آواز دیتے ہوئے پہنچی۔ میری اہلیہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہا حافظ جی سے ملنا ہے۔ حافظ جی سے کام ہے، آپ سے نہیں کام ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، ہم بتا دیں گے انہیں۔ کہا نہیں، ہم حافظ جی سے ملیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ عورت نقاب میں ہے، پردے میں ہے، ہاتھ میں کالے دھاگے ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، پریشان حال لگ رہی ہے۔ اس نے سلام کلام کے بعد کہا حافظ جی میں بہت پریشان ہوں، الجھنوں کا شکار ہوں، دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کس لیے آئی ہو؟ دعا کروانے؟ کہا نہیں، اس دھاگے پہ کچھ پھونک دیجئے، اسے ہم گنڈا بنائیں گے، یا تو خود بنا دیجئے یا صرف پھونک دیجئے، ہم اسے گنڈا بنا لیں گے۔ مجھے تو پہلے تعجب ہو کہ میرا ایڈریس دیا کس نے۔ بہرحال پوچھا بھی تو اس نے بتایا کہ کسی نے کہا کہ وہاں جاؤ۔ میں نے کہا، میرے اہلیہ پہلے ہی بول پڑی کہ یہ سب یہ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، حرام ہے، آپ دعا کروا لیجئے، دم کروا لیجئے، یہ چیز صحیح ہے۔ پھر میں شیخ کے پاس بھیجا تھا، پتہ نہیں شیخ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی عورت۔ بہرحال یہ عورتوں کا مزاج دیکھیے، شرک کے میدان میں یہ پیش پیش ہے۔ آپ دیکھیے شرک کے اڈوں پر ان کی بھیڑ زیادہ ہے۔ اگر تناسب دیکھیں گے تو پرسنٹیج ان کا 70 سے 80% ہوگا، 20% مرد ہوں گے، اور وہ 20% مردوں کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں سے 10% ایسے ہیں جو بیویوں کی وجہ سے گئے ہیں، بیویاں لے کے گئی ہیں، چلو ورنہ بچے نہیں ہوں گے، چلو ورنہ فلانی کے قبضے میں تم ہو گئے، چلو ورنہ بیلنس نہیں بچے گا، چلو چلو چلو، چلے گئے۔ یہ شرک کون کر رہا ہے؟ عورتیں سبب بن رہی ہیں۔
بدعقیدگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کے لیے میری نصیحت یہ ہے، اسلام کی اس پہلی خاتون کو یاد کرو، سیدہ سمیہ کو یاد کرو، جنہوں نے توحید کے لیے اپنی جان تو گنوا دی لیکن توحید کے لیے، توحید کے ساتھ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، شرک کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ابو جہل جیسا ظالم و جابر شخص سامنے کھڑا کہتا ہے سمیہ ایک بار تم کہہ دو کہ محمد الرسول اللہ کا میں دین چھوڑنے والی ہوں اور میں چھوڑ رہی ہوں، لات و عزا کی قسم ایک بار کھا لو، لات و عزا کی طرف دوبارہ آ جاؤ۔ اس عورت نے، سمیہ نے کہا نہیں، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میں اللہ کے نبی پر جو کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اپنا چکی ہوں، ایک اللہ کے ساتھ کبھی میں بغاوت نہیں کر سکتی، کبھی میں شرک نہیں کر سکتی۔ اسلام کی پہلی خاتون جو شہید ہوئی یہی سمیہ تھی۔ غلطی کیا تھی؟ غلطی یہی تھی کہ کہتی تھی میں شرک نہیں کروں گی۔ شرک نہ کرنے کی وجہ سے ابو جہل نے جسم کے 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کمزور سی عورت کے کمزور سی جگہ پر اس نے لوہے کے ہتھیار سے وار کیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے 2 سمت میں 2 اونٹ باندھے، دونوں اونٹوں میں دونوں پیر سے رسیاں باندھی گئی اور دونوں سمت میں اونٹ چلا دیے گئے، جسم 2 ٹکڑے میں بٹ گیا۔ لیکن ایک کمزور سی عورت جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو پہاڑ بھی پھیل ہو جاتے ہیں، وہ پگھلتی نہیں ہے، وہ مضبوط ترین ہوتی ہے۔ جسم 2 ٹکڑے میں بٹتا ہے، بٹ جائے، لیکن رب کی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عورت تھی، کوئی پہلوان نہیں تھا، یہ کوئی مضبوط سا ٹیلا پہاڑ انسان مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی۔ ایک اور میں روایت سناتا ہوں، مسند احمد میں، مسند بنی ہاشم، حدیث نمبر 2821۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ چل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، آپ کے ناکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون سی خوشبو ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کتنی معطر فضا بن گئی ہے؟ جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی رائحۃ ماشطۃ ابنۃ فرعون، فرعون کے گھر میں ایک بچی رہا کرتی تھی، جس بچی کے بالوں میں کنگھا کرنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کی خوشبو یہ ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وما شانھا، اس کا واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ جبریل امین نے اس عورت کا ماجرا میرے نبی کو بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امتیوں سے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت فرعون کے محل میں رہنے والی ایک بچی کے بالوں میں کنگھا کرتی تھی، جسے فرعون کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ کنگھا دیتے کر وقت، بالوں میں کنگھا کرتے وقت کبھی کبھار کنگھیاں ہاتھ سے چھوٹ جایا کرتی ہیں، زمین پر گر جایا کرتی ہیں۔ اس عورت کے ہاتھ سے بھی وہ کنگھی زمین پر گر گئی، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ نکلا اللہ تیرے نام سے بسم اللہ۔ اس طرح کے جملے جو توحید پر مبنی تھے، اللہ رب العالمین کے ذکر پر مبنی تھے، اس طرح کے جملے اس عورت کی زبان سے نکلتے ہیں۔ وہ بچی جو اس گھر میں فرعون کے گھر میں پل رہی تھی، اس نے فوراً پلٹ کے کہا ہوا ابی، یعنی تم اللہ کا نام لے رہی ہو میرے ابا، فرعون کا نام کیوں نہیں لے رہی ہو؟ اس عورت نے پلٹ کے جواب دیا ربی و رب ابی کی و ربک اللہ، میرا رب تیرا رب تیرے باپ کا بھی رب تو اللہ رب العالمین ہے جس کا نام میں نے لیا ہے۔ اس اللہ کا نام لینے کے بعد کسی اور کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بچی نے دھمکی دینی شروع کر دی اور کہا اگر تو نے میرے باپ کا نام نہ لیا تو میں اپنے باپ سے تیری شکایت کر دوں گی۔ کہا جو جاؤ شکایت کرنا ہو تو کر دو۔ شکایت بھی کر دی گئی، فرعون کے دربار میں اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ فرعون نے سوال کیا سنا ہے کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، موسیٰ کے رب پہ تیرا اعتماد ہے، تیرا یقین ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں میں اس اللہ کو رب مانتی ہوں جو تمہارا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ کہا سوچ لے سمجھ لے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بھی سمجھ نہیں سکتی۔ کہا جو بن آئے کر لو، مارنا چاہتے ہو مار دو، قتل کرنا چاہتے ہو قتل
بند کر دو، تم جو بھی کر سکتے ہو کر لو، لیکن میں جو آج کہہ رہی ہوں وہی کل بھی کہوں گی، وہی بعد میں بھی کہوں گی۔ وہ اللہ جس کو میں رب مانتی ہوں ساری کائنات کا رب ہے، سب کا رب ہے۔ فرعون نے سختی اختیار کی، اس کے سامنے ہی اپنے کارندوں کو کہتا ہے ایک تانبے کا برتن بڑا سا لایا جائے، اس کے نیچے آگ لگائی جائے، اس میں تیل ڈالا جائے، خوب گرم کیا جائے، گرم کر کے اس عورت کے بچوں کو لایا جائے، اس کی نظروں کے سامنے ان کے لختے جگر کو اسی کھولتے ہوئے پانی تیل میں ڈالا جائے۔ مسند احمد کے اندر الفاظ نقل ہیں، ایک عورت کے سامنے، ایک ماں کے سامنے اس کے بچوں کو اگر مارا جائے تو وہ درد سوائے ماں کے کوئی دل برداشت نہیں کر سکتا، نہ تو سن سکتا ہے، نہ تو سمجھ سکتا ہے، اس کے دیکھنے کی تاب ہی ماں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کو سامنے کھڑا کیا گیا، اس کے بچوں کو لایا گیا، تیل گرم ہو چکا ہے، کھولتا ہوا تیل، ایک بچے کو ڈال دیا گیا، تھوڑی ہی دیر میں جل کر وہ خاک ہو گیا، کوئلے کی شکل اختیار کر گیا، دوسرے کو ڈالا جا رہا، وہ بھی مر چکا، تیسرے کو ڈالا گیا، وہ بھی مر چکا۔ عورت فرعون سے التماس کرنے لگی، کہنے لگی میری ایک گزارش ہے، وہ گزارش میری سن لو۔ کہا بتاؤ کون سی گزارش ہے؟ کہا بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ میرے بچے اور میرے مر جانے کے بعد جو ہڈیاں تمہیں باقی بچیں گی، ساری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ دفن کرنا، ایک ہی قبر میں دفن کر دینا، ہم تم سے صرف اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا چلو اتنی سی بات، ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ دو بچوں کو جلانے کے بعد تیسرا بچہ جو اس کی گود میں تھا، جو ماں کے دودھ سے لگا ہوا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے جب چھیننے کے لیے جلاد آگے بڑھتا ہے، آگ میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو ایک ماں کا کلیجہ وہاں باہر آ جائے گا، روٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے، بڑی بڑی مائیں وہاں متزلزل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کأنہا تقاعست، جب گود کا بچہ چھینا جانے لگا تو گویا کی عورت کے پیروں میں جنبش آ گئی، وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹنے لگی، ماں کی امتحان، ماں کی سخت آزمائش ہونے لگی، ماں پریشانیوں سے گھر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماں کو پریشانی میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا، اللہ نے گود میں پلنے والے بچے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی، وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا اور کہنے لگا یا امہ اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، او میری پیاری ماں اس دنیا کے عذاب کو برداشت کر لے، آگ میں تجھے ڈالنا چاہتے ہیں جانے دے، تو بھی چلی جا، مجھے بھی جانے دے، لیکن اللہ کی توحید کے ساتھ کبھی بھی تو سمجھوتا نہ کرنا، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انتہائی زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے بیان فرمایا جب یہ آواز اس عورت نے اپنے کانوں سے سنے، اس کا دل مضبوط ہو گیا، چنانچہ اسے بھی اس کے بچوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ فرمایا کہ اس کی خوشبو میرے نبی معراج میں محسوس کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا میں 4 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں بول پڑے تھے، ان میں سے ایک بچہ یہ تھا، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے جریج کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا جو بچہ بولا تھا، چوتھے یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے جو بچہ بولا تھا۔ یہ 4 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں جس وقت کوئی نہیں بولتا وہ بچے بولتے تھے، توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں۔ پہلا وعدہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا شرک سے دور بھاگو، تعویذ، گنڈا، خرافات، بدعقیدگی، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو شوہر کی گاڑی کی چابی گھر میں مت جاؤ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اناپ شناپ اس طرح کی باتیں نہیں کرنے کا، صحیح سلامت عقیدہ اپنا رکھنے، مضبوط عقیدہ رکھیں۔ عورتوں کو سب سے پہلے توحید سکھانے کی ضرورت ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ شیطان شرک کا دروازہ کسی گھر میں جب کھولتا ہے تو کسی عورت کا وہ سہارا لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق بڑے بڑے ولیوں کی بیویوں کو بھی شیطان نے شرک کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔
اس لیے عورتوں کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پہلا وعدہ لو شرک نہیں کریں گے۔ دوسرا وعدہ کیا؟ وَلَا يَزْنِينَ، اے عورتوں اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں حیا والی بننا ہے، تمہیں شرم والی بننا ہے، تمہیں غلط کام کبھی نہیں کرنا، زنا جیسے کبھی جرم کے قریب تک نہیں جانا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اسراء میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بالکل بھی نہ جاؤ، زنا تو بہت خطرناک، بہت بے حیائی والا کام ہے، بے شرمی والا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اگر اس کے پاس یہ چیز نہ باقی بچے تو اس عورت کے پاس سوائے گوشت پوشت کے کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا کو بیان کیا ہے تو سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا الزانیۃ والزانی، لیکن جب اللہ نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان کیا تو پہلے اللہ نے مرد کا یعنی چور کا ذکر کیا، بعد میں چورنی کا ذکر کیا۔ مفسرین نے ایک باریکی یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ نے زنا کے معاملے میں عورت کو مقدم اور پہلے اس لیے بیان فرمایا کیونکہ ایک عورت اگر گھر سے اس ارادے سے نکل جائے کہ ہمیں یہ غلط کام کرنا ہے تو شاید ہی اسے کوئی بچا سکے، شاید ہی سماج اسے روک سکے، شاید ہی سماج کی پابندیاں اسے روک سکے۔ لیکن اگر ایک مرد گھر سے زنا کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو ممکن ہے وہ دوستوں کی مجلس سے بچ جائے، ممکن ہے سماج کی رکاوٹ کی وجہ سے رک جائے، بہت ساری چیزیں اسے آڑے آ سکتی ہیں، بچ سکتا ہے۔ لیکن ایک عورت اگر ٹھان لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جب یہ جرم یہ سزا بیان کرنی ہوئی تو فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت زناکار مرد سب کو 100 سے کوڑے مارے جائیں اگر یہ شادی سے پہلے یہ جرم کرتے ہیں۔ اندازہ کرو یہ جرم اتنا گھناؤنا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ شادی کے بعد اگر کیا جائے تو اس بندے کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں، اسے پتھروں سے مار مار کر دنیا سے ختم کر دیا جائے، مار ڈالا جائے۔ اور اگر شادی سے پہلے یہ جرم کریں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر سے دوسرے شہر بھیج دیا جائے، یعنی وطن چھڑوا دیا جائے، گھر سے دربدر کر دیا جائے۔ اتنا بھیانک جرم ہے یہ۔ ایک پوائنٹ اس میں بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک عورت چاہ لے کہ مجھے پاکیزہ رہنا ہے، کوئی بھی اسے ہلا نہیں سکتا، کوئی بھی اسے متزلزل نہیں کر سکتا، بشرط کہ اسے مضبوط ارادہ رکھنا ہوگا۔ بڑی سے بڑی مجبوری آ جائے وہ اپنی عزت بچا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب و احادیث الانبیاء میں 3465 پر ایک روایت موجود ہے کہ 3 لوگ غار میں پھنسے تھے، دعا کر رہے تھے اے اللہ غار کے پتھر کو ہٹا دے، ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آج دعا کریں گے اور اپنی زندگی کا سب سے نیک کام اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ یہ نیکی ہم نے کی تھی، اس نیکی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو آج اس پہاڑ کو اس چٹان کو ہم سے دور ہٹا دے، ہمیں نکلنے کا راستہ دے دے۔ انہی میں سے ایک نوجوان تھا، وہ اللہ کے سامنے جب رونے لگا، اپنی اس مصیبت کی گھڑی میں دعا کرنے لگا تو یوں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ رب العالمین تو بخوبی میری زندگی سے واقف ہے، تو میرے پاسٹ سے واقف ہے، تو میری ماضی کو جانتا ہے۔ اے اللہ ماضی میں بڑا دولت مند ہوا کرتا تھا، میرے پاس دینار و درہم کی بڑی ریل پیل تھی، میرے پاس خزانے ہی خزانے تھے، میری چچا کی ایک لڑکی تھی جو بڑی خوبصورت تھی، جس پر میرا دل آ گیا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق سے ہوا یہ کہ وہ غریبی کا شکار ہو گئی، محتاجی کا شکار ہو گئی، یعنی کہ وہ عورت مجبور ہو گئی۔ اس نے مجبوری میں مجھ سے کچھ سوال کیا، مجھ سے مانگنا شروع کر دیا، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، 100 دینار پر معاملہ طے ہو گیا۔ عورت مجبور ہو کر اپنے جسم کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئی 100 دینار پر۔ اے اللہ رب العالمین اس عورت نے مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ میں جب اس عورت کے قریب پہنچتا ہوں، میں اس کے جسم پر حاوی ہی ہونے والا تھا، میں وہ غلط کام کرنے والا ہی تھا۔ اتنے میں اس پاک باز عورت نے اپنی زبان سے یہ کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحق۔ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کا، تقوی
طریقے سے تو یہ کام کر سکتا ہے، حرام طریقے کو بالکل بھی نہ اپنا۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے اسے تو حلال کرنے کی کوشش نہ کر، اسے تو اپنانے کی کوشش نہ کر، اللہ کے حد کو توڑنے کی کوشش نہ کر۔ اے اللہ، اس اللہ کی بندی کی جو آواز اس مین وقت پہ میرے کانوں سے ٹکرائی، میرا دل لرز گیا، میں کانپ اٹھا۔ اے اللہ، میں کھڑا ہو گیا، میں وہاں سے چل پڑا، میں نے اس عورت کو بھی چھوڑ دیا، میں نے 100 دینار بھی چھوڑ دیے۔ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک لک، اے اللہ اگر تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے، تیرے خوف سے کیا، تیری خشیت سے کیا، ففرج عنا، تو اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میری اس نیکی کے بدلے میں اس پہاڑ کے چٹان کو، اس غار کے چٹان کو ہٹا دے، ہمیں راستہ دے دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں دعا قبول ہو گئی اور وہ چٹان ہٹ گیا، تینوں لوگ باہر بھی نکل گئے۔ سبق یہ ملا ہے کہ یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اگر موقع ملنے کے بعد آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو آپ مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اتنا آپ نیک ہو جائیں گے۔ یہ کردار جو ایک عورت کا ہم نے بیان کیا کہ مجبوری کی حالت میں بھی اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور اللہ نے اس کی عزت و آبروی کی لاج رکھی، وہ بچ گئی۔ آج کی مائیں اور بہنیں بھی اگر ٹھان لیں کہ ہم شادی سے پہلے یہ جرم نہیں کر سکتے، شادی کے بعد اپنے ہی شوہر سے اس کے علاوہ کہیں یہ جرم ہم نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم ایک نہیں سینکڑوں کتے پیچھے لگ جائیں کچھ نہیں ان کا ہونے والا ہے۔ عورت کو مضبوط ہونا ضروری ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ وَلَا يَزْنِينَ، وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرو گی۔ اللہ نے کہا وَلَا يَسْرِقْ، تیسرا وعدہ کرو کہ تم چوری نہیں کرو گی، عورتیں چوری نہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ عورتیں چوری کرتی ہیں؟ شادی شدہ لوگ دل ہی دل میں جواب دے رہے ہیں مولانا یہ پوچھنے والی بات ہے، یہ کون سی بات آپ پوچھ رہے ہیں؟ جیب میں 500 ہو صبح 400 کیسے ہو جاتا ہے؟ چوری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ کرتی ہیں، ہاں چوری کرتی ہیں، ہوتا ہے ان سے چوری۔ کبھی میں نہیں کہتا نیتیں خراب ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے نیتیں صحیح ہوں، کبھی اپنی ماں کو دینے کے لیے چوری ہو سکتی ہے، کبھی بھائی کو چپکے سے دینے کے لیے چوری ہو سکتی ہے، کبھی اپنے ہی بچوں کو دینے کے لیے چوری کرتی ہیں، کبھی اپنی بہن کو دینے کے لیے چوری کر لیتی ہیں، کبھی کسی غیر کو دینے کے لیے چوری، کبھی صدقہ کرنے ہی کے لیے چوری کر لیتی ہیں، لیکن کر لیتی ہیں۔ اسلام نے اس موقع پر بھی ان کو نصیحت کی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب النفقات ایک ہے جس میں خرچ کے باب کا بیان ہے، اس میں ایک روایت ہے غالباً 5364، ایک صحابیہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، ہند بنت عتبہ، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر جو ہیں بڑے کنجوس، ان ابا سفیان رجل شحیح، اے اللہ کے نبی بڑے کنجوس ہیں میرے شوہر، نہیں دیتے مجھے خرچہ، اتنا نہیں دیتے جتنے میں میرے بچوں کا خرچہ چل جائے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے انہیں بتائے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر، ان کے مال میں سے چپکے سے نکال لیتی ہوں۔ سوال ایک عورت کر رہی ہے، بیوی کر رہی ہے، اور اپنے شوہر کے پاکٹ کے بارے میں کر رہی ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو شوہر کا ہے وہ میرا ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس کے کچھ قانون ہیں، ضابطے ہیں، پوچھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر شوہر پوچھ بھی لے کہ اس میں اتنے پیسے تھے یہ کم کیسے ہو گئے، عورتیں لڑنے پہ اتارو ہو جاتی ہیں۔ ہاں اچھا آپ کا جو ہو میرا نہیں ہے، آدمی بیچارہ بولے کیا، ظاہر سی بات ہے آپ کا ہی ہے، تو ہی سوال ہی ختم ہو جاتا چوری کا۔ اگر آپ کہہ بھی نہیں سکتے پھر کم کیسے ہو گیا، آپ پھنس چکے ہو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ پوچھ لیا کرو، یہاں تک کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی کو کھانا بھی دینا ہو تو شوہر سے پوچھے بغیر نہ دیا کرو۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی کھانا بھی؟ آپ نے کہا اس سے بہتر، اس سے مہنگا مال کیا ہو سکتا ہے؟ کھانے کی اہمیت اس زمانے میں بہت تھی، یعنی عورتوں کو پوچھنا چاہیے شوہروں سے۔ وہ الگ بات ہے کہ شوہر لکھ کے دے دے، یہ تم جتنا چاہو جہاں چاہو خرچ کر سکتی ہو،
پورا پہلے سے طے ہو جائے تو بعض علماء نے وہاں گنجائش دی ہے، لیکن اگر شوہر اس مزاج کا نہیں ہے تو اس عورت کے اوپر حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھے بغیر کوئی مارکیٹنگ نہیں، کوئی چیز نہیں خریدنا، حتیٰ کہ آپ کو صدقہ خیرات بھی اس کے پوچھے بغیر اس کے مال میں سے نہیں کرنا، آپ کا اپنا ہے آپ اس میں سے کریے، آپ کا اپنا مہر ہے جو شادی کے وقت ملا ہے، لاکھوں کی مالکن ہے، اس میں سے دیجئے، جس کو دینا اپنے ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، جس کو دینا دیجئے، لیکن شوہر کے مال میں سے دینا تو پوچھنا ضروری ہے۔ صحابیہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیتے نہیں اتنا جتنے میں میرا گزر جائے تو میں ان کو پوچھے بغیر لے لیا کرتی ہوں، صحیح کی غلط؟ آپ نے فرمایا لے سکتی ہو لیکن اتنا ہی جتنا ضرورت ہو، یہ نہیں کہ آپ کو ہری پتی کی ضرورت ہے 500 کی اور آپ نے گلابی والا مار دیا 2000 کا، ضرورت 5 کی ہے اور آپ نے 2000 مانگ دیا۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو مردوں کو ریٹ نہیں پتا ہوتا ہے، اس میں گھپلا ہوتا ہے، تو یہاں بتایا جا رہا کہ تم نے ضرورت کے بقدر لیا کرو، اگر بغیر پوچھے لینا، ہاں پوچھ کے آپ لے لو، 1000 لے لو، 10,000 لے لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب عورت اپنی ضرورت کی چیز کے لیے بھی اپنے شوہر سے اتنا ہی لے سکتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد نہیں لے سکتی ہے، تو ایک عورت کو کبھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ شوہر کے مال میں سے چوری کرے۔ اس لیے وعدہ لیا جا رہا وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہیں کرنی ہے، اور چوری کرتی ہوئی اگر کبھی پکڑی گئی تو پھر شوہر تجوری بدل دے گا، تالے بدل دے گا، موبائل میں آن لائن سسٹم ہے تو لاک بدل دے گا، پاسورڈ بدل دے گا، اور شوہر سے اگر ایک بار اب اپنا اعتبار کھو گئی تو سمجھ جائیے وہیں سے آپ کی زندگی مائنس میں چلنے لگی، وہیں سے آپ کی زندگی بگڑنے لگی۔ اس لیے کچھ بھی ہو جائے اپنے شوہروں کا اعتماد نہ کھوئیں، بھروسہ نہ کھوئیں، بھروسہ بنا رہے گا، محبت بنی رہے گی، بھروسہ جس دن ٹوٹ جائے گا محبت وہیں سے لڑکھڑانے لگے گی، لولی لنگڑی ہو جائے گی، اپاہج ہو جائے گی، اور چوری اس طرح کی چیزوں سے بھروسہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک چوتھی چیز وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، چوتھا کام جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا وہ تم نہیں کرو گی۔ کون سا کام؟ اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ بعض دفعہ تو بلکہ اکثر اوقات میں باپ اپنے بچوں کو دفن کرتا تھا، لیکن اللہ نے یہاں عورتوں کو کیوں کہا اس لیے کہ عورتیں اس میں راضی رہتی تھی، اکثر و بیشتر عورتیں راضی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس گناہ کا انتصاب ان عورتوں کی طرف کیا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ آپ نہیں کرتے ہو، آپ کی جانکاری میں ہے، آپ اس سے راضی ہو تو برابر کے گنہگار ہو، یہ اسلام نے بتایا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اور اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، اور عورتیں اپنے بچوں کو قتل کرتی بھی ہیں۔ اس زمانے میں عورتیں راضی رہتی تھی، اس لیے اسلام کہتا ہے تم قتل نہ کرو، تم نے کیا تھا اب چھوڑ دو۔ آج کے دور میں بتا رہا ہوں کہ عورتیں ہی اپنے بچوں کو قتل کرتی ہیں، وہ بچے جو زمین پہ آ کے مارے جاتے تھے، قرآن نے کہہ دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں تجھے مارا گیا؟ آج وہ بچے جو پیٹ میں ہی ہیں، جو ابھی زندگی کی تلاش میں ہیں، جو ماں کے پیٹ میں ہیں، ان کی زندگی چھیننے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ دوا کھا کے اسے مارنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ یہ عورتیں خود اپنے ہی بچوں کی قاتل بن رہی ہیں۔ آج یہ آیت ان عورتوں کو کہہ رہی ہے وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، تم اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اس لیے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے قتل دو طرح سے بچوں کا کیا جاتا ہے، ایک پیدا ہونے کے بعد جو زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قبر کھود کے دفن کر دیتے تھے تاکہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے، تاکہ کوئی ہمارا بہنوئی نہ بن پائے، بڑے غیرت مند اپنے آپ میں بنا کرتے تھے۔
دوسرا وہ طریقہ کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کو مار دیا جائے، جو آج کی سوسائٹی میں عام بن چکا ہے، جو یہ عام بلکہ فیشن بنتا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں عورتوں کی غلطی زیادہ ہے، مردوں کی غلطی کم ہے۔ عورتیں شوہر کے ساتھ بیوی بن کے تو رہنا چاہتی ہے، بیوی والا سارا کام تو کرنا چاہتی ہے، لیکن بچے نہیں پیدا کرنا چاہتی۔ اللہ کی قسم، جس کی وجہ سے آپ کے قدموں کے نیچے جنت آ رہی ہے، آپ جنت کو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ آپ ماں بننے سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہ وہ رتبہ ہے جو رتبہ کائنات میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا ہے، لہٰذا اس رتبے کو نہ کھویا کرو۔ میرا نبی تو فرماتا ہے کہ اگر جس کے 2 بچے بھی، ایک بچہ بھی بچپن میں دنیا سے چلا گیا جبکہ وہ معصوم تھا، کل قیامت کے دن اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے جنت تک لے جا سکتا ہے، اس کی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ سعادت مندیاں کیوں ختم کرنا چاہتی ہو؟ جو بچے آپ کے لیے دنیا میں صدقے جاریہ بن سکتے تھے، آپ کے سکھائے گئے کلمے کو دنیا میں پھیلا سکتے تھے، آپ نے ان کی زندگیاں چھین کر اپنے آپ کو کیوں گنہگار کر لیا اور کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ کہتا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنے اولاد کو نہ قتل کیا کرو۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، کتاب الادب میں 6001 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں ایُّ الذنب اعظم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، اللہ تمہارا خالق ہے، پھر بھی تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ میں کسی اور کی عبادت کرو، یعنی کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ صحابی نے فرمایا ثم ایٌ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد یہ ہے، بلکہ قتل میں سب سے بدترین قتل یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو اس ڈر سے مار ڈالو، قتل کر ڈالو کہ بڑا ہو کر تمہارا خرچہ بڑھائے گا، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، تمہاری کمائی کو تمہارے لیے بوجھل بنا دے گا۔ روزی روٹی کے ڈر سے جو بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے وہی لوگ اس میں مراد ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باپ یا جو مائیں اس لیے بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے اور ان کو مار ڈالتے ہیں کہ خرچے بڑھ جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے شرک کے بعد قتل میں سب سے بدترین قتل یہ ہے جو انسان کر رہا ہے، جو ایک باپ ایک ماں کر رہے ہیں، اس لیے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ صحابی نے پوچھا تیسرا کون سا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنے پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرو، یہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن پڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پڑوس کی عورت ہے، پڑوسی کا ایک اپنا الگ حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر حق ہے سیکیورٹی کا، حفاظت کا، ذمہ داری کا، بجائے کہ تم اس کی حفاظت کرتے تم نے اسی کے گھر میں اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا۔ نبی فرماتے وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کی بیوی سے اس کے گھر میں تم ڈاکہ ڈالو، عزت پہ حملہ کرو، یہ قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ آئیے اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں نہیں چاہیے، بچوں کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، بہت ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کئی بار سوال ہمارے پاس بھی آتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہم نہیں چاہتے تھے لیکن ہو گیا تو کیا دوا کھا لیں؟ اللہ کی قسم ویسے سوال آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے ایسی عورتوں پر جو جاہل ہیں، جو نہیں جانتی کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اپنے شوہروں پر پریشر بناتی ہیں۔ ایک ایسا بھی واقعہ ہم نے سنا ہے کہ شوہر کو بتائے بغیر عورت نے دوا کھا لی اور دوا اوور ڈوز ہو گئی، معاملہ یہاں تک گیا کہ آپریشن کرنا پڑا اور اس کی اوبری بچے دانی کو باہر نکالنا پڑا۔ اتنا خطرناک ہو گیا تھا، موت کے دہانے پر وہ عورت پہنچ چکی تھی شوہر کو بتائے بغیر اپنے پیٹ میں پلنے والے بچوں کو مارنے کی وجہ سے۔ یہ ایک بڑا عظیم گناہ ہے، ایک سیریس ٹاپک ہے اس دور کا، جس پہ آج عورتیں بہت زیادہ ٹوٹ پڑی ہیں، گناہ کر رہی ہیں۔ عبد المالک مجاہد صاحب نے سنہرے اوراق میں ایک واقعہ لکھا ہے،
خواب کا واقعہ ہے، میں کئی بار اس کو بیان کر چکا ہوں اور اس کا کافی اچھا اثر جاتا ہے، اس لیے آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا جوڑا تھا، شوہر بیٹے کی تلاش میں تھا، عورت بڑی نیک تھی، وہ چاہتی تھی بیٹی ہو یا بیٹا ہو کوئی فرق نہیں، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، پیار تو سب سے کرنا ہے۔ شوہر بیٹے کی تلاش میں، بیٹے کے انتظار میں بچے ہوتے رہے، برداشت کرتا رہا، ایک بیٹی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، کڑھن بڑھتی گئی، چوتھی ہو گئی، کڑھن بڑھتی گئی، پانچویں ہو گئی، چھٹویں ہو گئی، ساتویں بار جب بیوی پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر اس بار بیٹی ہوئی تو نہ تو زچہ رہے گا نہ تو بچہ رہے گا، نہ تو آپ کو زندہ چھوڑوں گا نہ تو آپ کی ہونے والی بچی کو زندہ چھوڑوں گا، دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ اس طرح کی اس نے دھمکی دی۔ رات میں سویا ہوا تھا، خواب نے اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی ہے اور میرا رب العالمین حساب کر رہا ہے، حساب میں معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہے کہ میرے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، فیصلہ جہنم کا ہونے لگا۔ وہ آدمی اپنا خواب بعد میں بیان کرتا ہے، خواب میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ میرا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ اتنے میں میری پہلی بیٹی آتی ہے اور اللہ سے کہتی ہے، اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے دنیا میں پالا پوسا ہے، اے پروردگار عالم میرے باپ کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، اسے جہنم کے دروازے سے واپس کر لیا جاتا ہے، دوسرے دروازے سے اسے جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے، وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور جہنم سے وہاں وہ بچا لیا جاتا ہے۔ تیسرے دروازے سے بھی یہی ماجرا ہوا، چوتھے دروازے سے بھی یہی ماجرا ہوا، پانچویں سے بھی، چھٹے سے بھی یہی ماجرا ہوا۔ ہر بیٹی ہر دروازے پہ آ جایا کرتی تھی اور اسے جہنم سے بچا لیا جاتا تھا۔ سچ فرمایا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس نے اچھے طریقے سے بیٹیوں کی پرورش کر دی، کل وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم اور وہ اپنے باپ کے درمیان آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یعنی باپ کے جہنم میں جانے سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گی۔ باپ جب چھٹی بار جہنم کے دروازے سے واپس کر دیا گیا، ساتویں بار اسے فرشتہ جہنم کے ساتویں دروازے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ساتویں دروازے پر کوئی بیٹی نظر نہیں آتی ہے، اس کو فرشتے جہنم میں پھینکنے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی نیند کھل جاتی ہے، رونے لگتا ہے، چیخیں مارنے لگتا ہے، اپنی بیوی کے دامن میں جا کے گر جاتا ہے، اپنی بیوی کی منت سماجت کرنے لگتا ہے، معافی تلافی کرنے لگتا ہے اور معافی مانگتے مانگتے اپنی بیوی سے کہتا ہے، او میری بیوی، او میری بیوی، میری جان تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جو تم کو دھمکیاں دی، اب آؤ اس رات کی تاریکی میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ساتویں بار بھی مجھے بیٹی ہی دینا، مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے بیٹیوں کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے بچا رہا تھا۔ بیوی کو سارا ماجرا سنایا، میاں بیوی نے دعائیں کی۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے رسول نے جو بیان فرما دیا کہ اگر صحیح تربیت کرو گے، بیٹیوں کے حقوق ادا کرو گے، ان کو زمین جائیداد میں وراثت میں حصہ دے کر اچھے گھرانے میں شادی کر دو گے، تعلیم و تربیت ان کی اچھی کر جاؤ گے، باپ ہونے کا حق ادا کر دو گے، کل قیامت کے دن وہ بیٹیاں آپ کا سر اونچا کر دیں گی، جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم سے آپ کو بچانے کا سبب بن جائیں گی۔ اس واقعے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک تفسیر، ایک تشریح بیان کر دی۔ آج جو لوگ، ایسا میں نے خود دیکھا ہے، جو فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، دو کے بعد کچھ اچھے نہیں، وہ بیچارے بیٹے کی تلاش میں 4 5 بچیاں پیدا ہونے دے رہے ہیں۔ اگر بیٹے پہلی بار میں، دوسری بار میں ہو جاتے تو وہیں پر بند کر دیتے ہیں۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کبھی ایسا مسئلہ آ جائے، کبھی مشکل بہت بڑی آ جائے، جان خطرے پہ آ جائے، کسی مسلمان ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دے دیا ہو، اس وقت اپنے علماء سے رابطہ کیجئے، علماء آپ کو صحیح فتویٰ بتائیں گے کہ آپ کو ایسے وقت میں کرنا کیا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ حرام ہے، آپ کو اس حرام کام سے بچنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، 5واں وعدہ یہ لیجئے، وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ اے نبی ان عورتوں سے کہیے کہ دوسروں پر الزام نہ لگایا کرے، اور وہ الزام جو سنا سنایا نہیں، خود کا گڑھا ہوا الزام ہوتا ہے۔ الزام دو طرح سے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے لڑتے جھگڑتے ہیں
تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک ہوتا ہے ہم نے کسی سے سن رکھا ہے کہ فلاں آدمی کے اندر یہ عیب ہے، اس کے بارے میں مارکیٹ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، تو غصے میں آ کر جھگڑے کے وقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بات ہے، ہم نے بھی سنا ہے، زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک اس سے بھی خطرناک الزام ہوتا ہے، وہ یہ کہ سنا کہیں نہیں، نہ کبھی جانتے ہیں، نہ کوئی اشارہ ہے، ابھی ابھی ہم نے پیدا کیا ہے، ابھی ابھی گڑھ کے ترنت بول دیتے ہیں، اچھا کل گھوم رہے تھے بائک پر کسی کے ساتھ، کل تمہیں دیکھا تھا کسی کے ساتھ۔ یہ عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ عورتیں کے جھگڑے کبھی، ویسے تو جھگڑے کسی کے نہیں سننے چاہیے، لیکن ان کے عورتوں کے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کافی انٹریسٹنگ ہوتے ہیں۔ ایک مرد سلجھا ہوا ذہین آدمی اگر کبھی ان کو سنے تو حقیقت میں ہنسے گا، ان کی کمقلی پر اور ان کے جھگڑنے کے اسٹائل پر۔ یہ عورتیں جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ میں ان کا آخری وار ہوتا ہے، چل زیادہ ہوشیار نہ بن، تیرے بارے میں سب پتا ہے، یہ سب پتا ہے، یہ شارٹ جملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پورا وضاحت کے ساتھ کسی کا نام بھی کسی کے ساتھ جوڑ دینا، کسی کے ساتھ لگا دینا، یعنی الزام خود پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عورتوں سے وعدہ لو کہ خود اپنے یہاں الزام تراشی کر کے کسی کے اوپر تھوپنا، اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کسی اور کے بچے کو اپنے شوہر کے سر تھوپنا، ایسی حرکت کبھی عورتیں نہ کیا کریں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں 4747 پر ایک روایت آتی ہے، میاں بیوی کی جوڑے میں ایک کنڈیشن آتی ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، طلاق سے بھی کام نہیں چلتا ہے، کوئی فیصلہ اس کا دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اسلام میں اس کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ وہ لعان کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلط حالت میں اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ لے تو شوہر کیا کرے۔ ایک صحابی تھے ہلال ابن امیہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک شخص کے ساتھ دیکھ لیا غلط کام کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، شوہر کی غیرت ہوتی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو فلاں شخص کے ساتھ دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ آپ کا ارشاد سنو، اسلام تو اسلام ہے، قانون تو قانون ہے۔ آپ نے فرمایا البینہ وإلا حد فی ظہرک، دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، 4 الزام تم زنا کا لگا رہے ہو، گرچہ بیوی تمہاری ہے، الزام زنا کا لگا رہے ہو، دلیل لاؤ، ثبوت 4 لاؤ، ورنہ اپنی پیٹھ کو کوڑے کے لیے تیار رکھو، 80 کوڑے مارے جائیں گے اگر تم نے ثبوت نہ دیا۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کا نبی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے، پھر وہ ثبوت لائے، ثبوت تلاش کرے، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، ہماری غیرت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ میرا فیصلہ کر دے۔ نبی سے کہتے ہیں اللہ ضرور میرا فیصلہ فرمائے گا، اللہ میری سچائی کو جانتا ہے کہ اللہ کے نبی میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ قرآن کریم سورہ نور کی آیتیں نازل ہوتی ہیں جس میں آیات لعان اتاری گئیں، اس میں کہا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی کو اکٹھا کرو، بیوی ماننے کو تیار نہیں، شوہر ماننے کو تیار نہیں، دونوں کو قسمیں دلاؤ، قسمیں دلانے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے دونوں میں جدائی کروا دو۔ یہ لعان کا مسئلہ، اس کا حل صرف اسلام میں تھا اور کہیں نہیں موجود تھا۔ عورتوں کو پاک باز ہونا چاہیے، خاص طور سے اپنی شوہر کی امانت کے حوالے سے کبھی بھی اپنے شوہر کے بستر پر کسی اور مرد کو نہ آنے دے، وہ ایک امانت ہے، اس کی نسل، اس کا نسب ایک امانت ہے، اس میں کسی اور کی دخل اندازی نہ ہونے دے، کسی پر الزام تراشی نہ کرے، شوہروں پر شک و شکوک نہ کرے، شوہروں پر نہ الزام لگائے، افراپردازی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے آخری اور چھٹی نصیحت کی جو نبی سے کہا گیا کہ اے نبی آپ عورتوں سے یہ بھی وعدہ لے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، کہ کسی بھی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ویسے تو تمام مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ تم مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرو گے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ دنیا کے ہر مسلمان کو کہا گیا، مردوں کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی کہا گیا، لیکن اس آیت کے اندر اسپیشل عورتوں کو کہا جا رہا ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی بھی کام میں نہ کرنا۔ عورتوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔
کہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اسے کرنے کی کوشش کرے۔ اور حقیقت میں گھر دیندار بنتا ہے عورت کے دیندار ہونے سے۔ اگر مرد دیندار ہے، عورت دیندار نہیں ہے، آپ کا گھر کبھی دیندار نہیں ہو سکتا، آپ کے بچے کبھی دینی تربیت نہیں پا سکتے۔ اس لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے گھر کے دیندار بننے کے لیے، اور بچے کی تربیت کے لیے عورت کا دیندار ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے نصیحت یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے جب لڑکی کی تلاش کریں تو دین کو فوقیت دیں، ایسی لڑکی کو لائیں، ایسی دلہن لائیں جو حقیقت میں دین کو فالو کرتی ہو، دین کے مزاج کو سمجھتی ہو، دین پہ چلنا جانتی ہو، دینی تربیت کرنا جانتی ہو، یہ سب کچھ سیکھ رکھا ہو۔ اور ماؤں کو بھی چاہیے اپنی بچیوں کو جیسے یہ سکھاتی ہیں نا کہ اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہنا، پوری بات نہ ماننا اور ہر ہنر کو واضح نہ کرنا، ورنہ کام کرا کرا کے تھکا ڈالیں گی۔ یہ سب چیزیں جو خرافات سکھاتی ہیں نا، یہ سب چھوڑ دیں، دین کی باتیں بتائیں۔ اگر بچی دیندار ہوگی وہ اپنے مسائل کو خود حل کر لے جائے گی، ماں سے ٹیوشن لینے کی ضرورت اسے کبھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس کو دیندار بنائیں، دین کی سمجھ اس کے اندر ڈال دیں، دینی تربیت کر جائیں۔ بچے کی زندگی بھی، آپ کے نواسے کی زندگی بھی بنے گی، آپ کے داماد کی بھی زندگی خوشحال ہوگی اور بیٹی بھی خوشحال رہے گی۔ شوہروں کی خوشحالی سے عورتوں کی خوشحالی ہے، اور عورتوں کی خوشحالی سے گھر کی خوشحالی ہے، گھر کی خوشحالی سے بچوں کی خوشحالی ہے۔ یہ ساری دنیا جو خوشحال ہے ایک عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو ترجیح دو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آخری حدیث سناتا ہوں پھر بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، 1661 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت بعلها، جب کوئی عورت 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزوں کو رکھ لے جائے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے جائے، اور اپنی شرمگاہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے جائے، قیل لها، اس عورت سے قیامت کے دن کہا جائے گا، ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شیت، کہ جنت کے جس دروازے سے بھی تو جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا۔ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے، جس دروازے سے بھی تو جانا چاہتی ہے اندر داخل ہو جا۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے روزوں کو بہانوں پہ نہیں ٹالنا ہے، مکمل پابندی سے رکھنا ہے، شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، عزت و آبرو کی فکر کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، بدلے میں جنت کی شہزادی بنا دی جائیں گی، جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے نبی، جب عورتیں ان 6 باتوں کا وعدہ آپ سے لے لیں، فبائعہن، تو ایسی عورتوں سے آپ بیعت کر لیں، انہیں اسلام میں داخل کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ایسی عورتوں کے لیے آپ اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 تھی، جس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی، اور اس میں عورتوں کی بہت اچھے طریقے سے اصلاح کی باتیں رکھی گئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اپنی ماں اور بہنوں سے کہ سمجھنے کی کوشش کریں گی، اور اپنی آئلی گھر کی زندگی کی اصلاح کی کوشش کریں گی، خاص طور سے میاں بیوی کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی کو لے کر حساس ہوں گی، ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں گی، خاص طور سے اپنے دینی زندگی اور ایمانی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں کہ ہم دین کے اعتبار سے کس لیول پہ ہیں اور ہمیں کہاں رہنا چاہیے، اور دوسرے طور پر یہ دیکھیں کہ ہماری عزت و آبرو کس طریقے سے محفوظ ہو سکتی ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو اپنے آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتی ہیں، اور تیسرے طور پر یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے تئیں، شوہر کے تئیں، ماں باپ کے تئیں، ساس سسر کے تئیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرخرو رکھے۔